تو ایک سوال کر رہے ہیں. سوال: کیا اوقات اور حالات کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ طریق میں خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے اور امید رکھنا بھی ہے. طریق کی بنیاد اسی پر ہے. حضرت حاجی صاحب سے بھی ہم نے خود حضرت سے سنا ہے. اب اسی یاد تھا حضرت کو بھی کہ حضرت حاجی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت خوف اور رجا کے بارے میں کیا آپ کا مسلک ہے؟ کہا جوانی میں خود حضرت حاجی صاحب ملفوظات میں لکھا بھی ہوگا کہ جوانی میں خوف کو غالب رکھو اور بڑھاپے میں رجا کو. جوانی میں خوف ہو، جب خوف رہے گا تو معصیت سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے. اور اخیر میں جب کہ نا امیدی ہو، اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو، دل دماغ بھی درست نہ ہو، اس صورت میں رجائی رکھو، امید اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہم سے لطف کرم کا معاملہ کرے گا. بہت آسان طریقہ. جوانی میں یہی کرو کہ جہنم ہے، اس کے لیے سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. جب یہ پیش نظر ہوگا تو آدمی ڈرے گا، جب ڈرے گا تو گناہوں سے بچے گا. اور رجا یہی ہے کہ کمزوری ہے، فرائض بھی نہیں ادا کر سکتا، ذکر و اذکار میں بھی کمی ہے. اس صورت میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا سہارا، اس کی امید، اسی کو کام ملا. یہی سواری ہے. خوف جوانی کی سواری ہے اور لطف و کرم یہ بڑھاپے کی سواری ہے. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ ہوئے طریق پورا آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری اتنی ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. اے اللہ جو پسندیدہ اعمال کی توفیق ہم کو دیجیے. ہم اس کا سوال کرتے ہیں. اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اللہ مینی اللہ اگر آپ توفیق نہیں دیں گے تو ہم کو ہمارے صالحہ کی توفیق نہیں ہوگی، ہم کچھ نہیں کرتے. یہ خوفی کا جملہ ہے. اللہ مینی اثر کا توفیق لمحابک من الاعمال. اب اس کا رجا آ گیا، وصدق کا توکل علیہ. اپنے نفس پر، اپنی قوت پر بھروسہ نہیں، آپ پر بھروسہ ہے. آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا. ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس میں میرا خیال مجھے یہی ہے، میں نے کسی سے سنا نہیں. یہ حدیث دعا بہت اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال. یہ تو نہیں خوف اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیہ. آپ پر بھروسہ، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھروسہ آپ پر. یہ امیدی کی جملہ ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہے وہ حسن الظن بک. یہ بھی نہیں آپ کے ساتھ حسن الظن، اس کا میں سوال کرتا ہوں. یہ بھی ہمارے طریق ہے، تبھی تو سوال کر رہے ہیں. حسن الظن اور رجا یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ انی، مجھے بہت بیان کیا تھا کبھی، اللہ انی اسألک التوفیق ہے. یہی ہے حکیم فہم اللہ صاحب روتے تھے بہت. کسی نے کہا کیوں آپ اتنا روتے ہیں حضرت کی وفات کے بعد؟ کیا کیوں نہ لوں؟ ایسی دعائیں کون سکھائے گا؟ حضرت کی خصوصیات میں سے ہے کہ ایسی دعائیں کون سکھائے؟ اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیہ. صدق توکل، یہ بھروسہ رجائی کی بات ہے. آپ پر بھروسہ ہو جائے ہمارا، یہ تو رجائی ہے. صدق التوکل ہے. اور اسے بڑھ کے وہ حسن الظن بھی، یہی وہ رجا ہے. آپ کے ساتھ حسن الظن ہم رکھیں کہ ہماری ضرور، یہی رجا ہے کہ ہماری ضرور آپ بخشی کر دیں گے، عذاب سے آپ ضرور ہم کو محفوظ رکھیں، جنت عطا فرمائیں گے تو پھر، اور دوزخ سے ضرور پناہ دیں گے. میں اس آیت سے اس کا جواب تفصیل کر رہا ہوں. بہت بڑے آدمی کہتے ہو
رجا ابید، کیونکہ صحت اور قوت اور قدرت کے زمانے میں اس پر خوف غالب رہا کرتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اللہ، لا تخافوا ولا تحزنوا، کسی قسم کا خوف نہ کرو، اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجا کی گئی ہے، کیوں رجا کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کا بدلہ دے گا کہ تم کو بے خوف کر دیں گے، امید جو رکھو گے اللہ تمہاری رجا کو، امید کو پوری فرمائے گے، یہ طریق ہے۔ ایک آدمی رہ جائے گا تب بھی طریق یہی رہے گا، بدل نہیں سکتا، اربوں آدمی ہوں طریق یہی رہے گا، بدل نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تربیت ہے، یہ آخری تعلیم ہے، کوئی بدل سکتا ہے؟ ہمارے وہاں علی میں نے لکھا ہے کہ باب ہے علم کا، دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے جو کتاب لکھی ہے دستور حیات، کچھ ایسی نام ہے دستور حیات، وہاں علی میں کی شاید لکھی نام یہ ہے، بہت اچھی کتاب ہوگی، کہیں نہیں ہوگی، اس میں بھی لکھا ہے دعاؤں کے بارے میں بہت، یہی اسی کی ذمہ داری کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخبار ہیں، خبریں ہیں، وہ تو شریعت کے وسط پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ دعائیں حضور کی ابدیت میں دلالت کرتی ہیں۔ یہ دعاؤں میں علوم ہیں، یہ تو حضرت سہو تقیہ ہی تھا، یہ علی میں نے لکھا ہے، شریعت کے جو احکام ہیں اس کے اندر بڑی وسعت ہے، لچک ہے، نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جو کوئی انسان کی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہے۔ اور یہ تو بہت کہتے ہیں، کئی مدد سناتے ہوں کہ جب کوئی یہ شعبان آیا، شب قدر ہوا، حضرت یہی کہتے تھے بھائی مولانا مقبول پڑھ ڈالو، مولانا مقبول دیکھو، یہ مولانا مقبول دیکھ رہا دوں، مولانا مقبول ماتھانی اہم کتابوں میں سے مولانا مقبول بھی ہے۔ میں نے حضرت آتے تھے سفر کرتے تھے، اس کو ضرور پڑھتے تھے، ہم نے کبھی قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے ایک آدھ دفعہ پڑھ دیکھا، ہم نے پتہ بھول دیکھا ہے، لیکن یہ تو روزانہ ہی پڑھتے تھے۔ یہ بارو وہاں پوچھنے لگے کہ آپ کتنی دعائیں پڑھتے ہیں، کہاں سے یاد کیا آپ نے؟ کیا میں مقبول روز پڑھا کرو، اسکول یاد ہو جائے گی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی بھی یاد نہیں نہ کیا ہو، یاد کرنا اور بات یاد ہوگی اللہ کی طرف، اتنا ضرور کیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے، یہ میرا مقبول مندر ہے، عقل ہے نا؟ ارے ہاں بھائی عقل۔ میں نے درمیان میں ارادہ کیا تھا دلال الخیرات پڑھتا رہا ہوں، لیکن اس وقت چھوٹ گئی، تو درود شریف کا ذکر آیا تو میں نے کہا کہ دلوایا بھی مجھے کوئی نہیں ہے، سب بتلاتا تھا، دلال الخیرات ہے میرے پاس، کہیں ہوگی، لیکن میں نے کہا کہ میں معمول بناؤں گا دلال الخیرات کا مستقل، اس میں درود شریف ہے، ان دونوں کا ورد کر لے مجھ ساتھ۔ خود حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ دو کتابوں کو ساتھ رکھتا ہوں، قرآن شریف، یہ بھی نہیں یاد ہوگا، قرآن شریف، مثنوی شریف اور دار الخیرات، دار الخیرات، اس کو یاد رکھیں۔ علامہ قاسم صاحب کہتے تھے کہ 3 کتاب البیلی ہے، البیلی کا تین کتاب البیلی ہے، قرآن شریف، بخاری شریف اور مثنوی شریف۔ ارے یاد کر لو، ارے یاد مجھے یاد ہے بھائی، لیکن میں ہوتا کہ اس عمر میں الحمدللہ مجھے تھا کہ تینوں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن زبان پر جاری، اتنی مرتبہ پڑھا لکھا یہ کہ زبان پر جاری ہو۔ ہاں وہ بخاری شریف کا کریں گے، وہ پڑھے نہیں تو بخاری شریف کا کریں گے، بخاری شریف وہاں خاصی تھا، بخاری شریف کیا کریں گے، بخاری شریف اور کیا بخاری شریف، ہاں مسیح شریف اور دیکھو ابھی بیان کیا تھا بھائی، بس جائے گا تم بخاری شریف اور دار الخیرات، قرآن شریف، مثنوی شریف، وہاں قاسم صاحب، قرآن شریف، بخاری شریف، مسیح شریف۔ اب کسی کو تو یاد ہو جائے۔
شیخ الدلائل جو ان کو کہا جاتا ہے مولانا عبدالحق صاحب الہ آبادی کو، وہ دلائل الخیرات کے بعد آپ کا سند دیتے ہیں؟ ہاں یہی الہ آبادی شیخ الدلائل کہا جاتا ہے. شیخ الدلائل. بہت سے رشتے دار ہم لوگ گئے ادھر ہے کہاں یہاں جو ہے گئے تو انہوں کو صحیح طریقے سے، حالانکہ بہت بڑے ایک منشی تھے، کام ہوتا ہے ہر دل نہیں گئے ان کے یہاں نیچے والے، لیکن کچھ ہم نے سمجھا، ہم خود گئے تھے کہ کوئی شاید دوا کھڑا ہوا یا اس کا نسخہ ہوگا، کوئی اکیلی تو انہیں کی لکھی ہے مدارج تنظیم. میں نے لندن میں پوچھا ہے، ایک آدمی آئے، اس زمانے بھی چھپنے اپنے والا فوراً نکلنے والا کم ہی تھا، تو میں نے کہا کہ اس کا کہا ہاں، میں نے کہا الہ آبادی 2 بزرگ ہمارے ہیں، آپ کے گئے نکاح کی جا کے دیکھیے ہے وہ ہمارے پاس تو ہے، وہ عکس ہے ہمارے پاس، وہ ان کی سند ان کے حالات ان سے دکھا ہے ہم نے، اور ماں لیاقت علی صاحب دونوں کا فوراً جا کے دے دیا سب ہے. خیرات بہت بڑے عالم تھے، لیکن رہے انتقال مکہ ہی میں ہوا. ہماری کتاب میں دیکھ لیجیے گا، یہ مولانا مقبول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگ ہٹاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ربط پیدا فرمائے. تو علی میں نے بھی لکھا ہے کہ دعاؤں کے جو دستور حیات ان کی ہے غالباً اس نے لکھا ہوا. حضرت فرماتے تھے، بہرحال بات دوسری ہو گئی، فرماتے ہیں کہ خوف ہے اور رجا، 2 چیزیں فرما رہے ہیں. کہتے ہیں جب خوف سے دل چور ہو چکے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں اس کے لیے رجا اولا اور بہتر ہے. ڈرتے ڈرتے قلب اس کا چور ہو گیا، شکستہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنا امید نہ ہو، رجا کو لے آؤ، مطلب رجا پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو، رجا کے ثواب دینے پر. کیونکہ صحت اور قوت اور قدرت کے زمانے میں ان پر خوف غالب رہا کرتا ہے، اسے ان سے کہا جاتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، خوف نہ کرو. یہ طریق ہے بڑا، ہم لوگ بھول جائیں تو طریق ختم تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو اللہ کے وہی ہے. اللہ کا کسی کے لیے خوف نہ کرو اور نہ غم کرو. سوال کر رہے ہیں کیا بہت سے اخبار اور حدیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو؟ اس حسن ظن کی ترغیب میں بھی بہت سی روایت وارد ہیں. حسن ظن بھی تو کوئی جواب معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن یہ ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی سے بچے، یہ نہیں کہ اس کی نافرمانی کرتے رہے اور اللہ سے حسن ظن رکھے. یہ تو ماں باپ بھی قبول نہیں کر سکتے، نافرمانی ہو گیا، ابا آپ سب کو بڑی محبت ہے، کر لگتا ہے مار لیا، نالائق نہ ستاتے ہو، کوئی ہمارا خیال نہیں کرتے، اور کہتے ابا آپ سے محبت ہے، گوارا کرے گا، بیوی نہیں گوارا کرے گی، نہ ماں باپ گوارا کرے گی. ان دونوں کو خاص طور سے میں کہتا ہوں، اور لوگوں تو چاہیے جو بیوی بھی کر دینا، ماں باپ بھی کر دیں گے. اللہ کا بندہ اس کی نافرمانی سے بچے، اس کے عذاب و مواخذت سے ڈرے اور اس کی خدمت و بندگی میں کوشش کرے. یہ ہے معلوم ہونا چاہیے. ہے اچھا جواب. خوف کا مطلب یا رجا کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی سے تو اس کو بچ نہیں ہوگا، اس کے بعد امید رکھنا چاہیے. لگاتار نافرمانی کر رہا ہے اور جب تاکہ وہ اللہ نے کیا پوا چھوڑ دو، نہیں نافرمانی چھوڑ دو، پھر اس کو رکھو. معلوم ہونا چاہیے یہاں ایک مضبوط اصل اور اہم نقطہ ہے، جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں ایک مضبوط اصل اور اہم نقطہ ہے جس میں اکثر لوگ غلطی کا شکار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رجا اور
امنیہ یعنی وہی امید ایک بے اصل اور بے دلیل چیز ہے. وہ یہ کہ رضا اور آرزو ایک بے اصل اور بے دلیل چیز ہے. ان دونوں کی مثال یہ ایک شخص بیج ڈالے. ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص بیج ڈالے پھر اس کی دیکھ بھال میں کوشش کرے اور محنت کرے پھر فصل کاٹ کر کھلیان میں رکھے پھر یہ کہے کہ مجھے امید ہے کہ میری 100% امید ہے کہ فصل ہو جائے گی. سب کچھ کیا فصل ہو جائے گی. تو یہ رضا اور امید ہے. سب کچھ کیا کرنے کے بعد کی یہ امید ہے کہ یہ میرے کام آئے گی یہ فصل. تو یہ رضا اور امید ہے. ایک دن بھی کام نہ کیا. دوسرا ہے ایک دن بھی کام نہ کیا, گھر پر ہی سویا رہا اور سارا سال کو فصل میں گزارا اور فصل اٹھانے کے بعد کہنا شروع کر دے کہ امید ہے تو میری پورا غلہ مجھے حاصل ہو جائے گا. تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ تیری امید حقیقت میں امید نہیں ہے بلکہ یہ تو محض امنیت یعنی آرزو ہے, امید نہیں ہے, اسی ہوس ہے, خیال تمہارا ہے وہی شکر ہے نا. تو ایسے شخص سے کہا جائے کہ تیری یہ امید حقیقت میں امید نہیں ہے بلکہ یہ تو محض امنیت یعنی وہی امید اور آرزو ہے. بلکہ بالکل اسی طرح جب نیک اعمال میں کوشش کرے اور معصیت اور نافرمانی سے بچے. معصیت اور نافرمانی, ظاہری معصیت سے بھی اور باطنی معصیت سے بچے. دونوں معصیت, دونوں عمل بھی ہے. ظاہری عمل میں اگر ہم نے مولانا یہاں بیان کیا تھا عارفات میں بہت نقل کرے کیا تھا نا, اب بھی نہیں چلے وہ ہے عبداللہ بڑے پاس اس کو ضرور لے لیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں خود کو عبدالضبط کی اور علی میاں جی پہلی تقریر کرتے تھے تو ابھی میں تعمیر حیات جاتی تھی دارالعلوم میں نظرے میں جو تقریر پہلی جو کرتے تھے سال میں تو وہ تقریر آتی تھی ہمیشہ. تو میں نے کہا کہ میری تقریر تو کیا ہے, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تقریر شادی جیسے فائدہ ہوا اپنے فائدہ یہ تو فائدہ ہو گئی کہ اس کا پوری تعارف ہو جائے گا عارفات کا. تو اس کو ضرور بات ہوتا نا. ہاں الحمدللہ میں بہت اچھا بالکل نئی چیز ہے الحمدللہ میں نے جان کیا. طلب العلم میں فریق اللہ کل مسلم علم کا طرف اللہ ہر فرض ہے. میں نے کہا فرض علم دین ہے, علم دنیا فرض ہے, فرض کفایہ ہے, دونوں میں فرق ہے. یہ علم ہر مرد عورت پر فرض ہے, لیکن طب پڑھنا ڈاکٹری پڑھنا ہر عورت مرد پر فرض ہے. کچھ ایک جماعت ایسی ہے کہ اگر وہ پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے. حضرت ماں رائے پوری نقل شاید کیا نہ ہو تو نقل کر لیجیے گا. خود ماں صدیق صاحب سے 2 مرتبہ نے سنا ہے. ماں رائے پوری فرماتے تھے کہ عورتوں کو بھی ڈاکٹری پڑھنا چاہیے, ضرورت ہے. ماں رائے پوری, ماں عبدالقادر رائے پوری, میں نے 2 مرتبہ ماں صدیق صاحب سے ماں رائے پوری فرماتے تھے کہ عورتوں کو بھی ڈاکٹری پڑھنا چاہیے, ضرورت ہے. ہر آدمی کو نہیں کہا جائے گا لیکن جس کے حالات ایسے ہیں پڑھ کر کے جو بھی منافع ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرض کے پائے. طلب العلم فریضۃ جو ہے لفظ ہے وہ صرف علم دین پر یہ لفظ اطلاق ہوگا. رہا اور علوم کو تو فریضۃ کہا جائے گا. فریضۃ و کفایتیں فرض کفایہ کہا جائے گا, فرض عین نہیں کہا جائے گا. رہا نماز کا علم, اخلاق کا علم, زکوٰۃ کا علم, یہ فرض عین ہے کہ ہر شخص سمجھے کہ ہمارے مال کی کتنی زکوٰۃ ہے
اور یا اسے دوسرے سے اس میں بدل دے، ہے نا؟ دیکھ لیجیے بارہ ایک دن بھی کھیتی بنا گیا، گھر ہی پر سویا رہا اور سارا سال غفلت میں گزارا، اور فصل اٹھانے کے بعد کہنا شروع کر دے کہ امید ہے کہ 100 بوری غلہ مجھے ضرور مل جائے گا، 100 بوری بھی مل گیا، تو ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ تیری امید حقیقت میں امید نہیں بلکہ تو محض آرزو میں لگا ہوا ہے، ہوس۔ بالکل اسی طرح جب نیک اعمال میں کوشش کرے، بہت عمدہ بچہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حقیر کی خدمت کو قبول فرمائے اور کمی کو پورا کرے، یہ کہہ رہے اس پر بڑا ثواب ارادہ کرے، لغزشوں کو معاف کرے، یہ سب کچھ بچنے اور کرنے کے بعد ہے۔ یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا ثواب دے گا، لغزشوں کو معاف کرے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن اب کرے گا۔ تو بندے کی اس طرح کی امید رجا کہلاتی ہے، یہ رجا ہے، ورنہ ہوس ہے جو شرع میں محمود ہے۔ یہ رجا اس طرح، یہ شرع میں محمود اچھی چیز ہے، لیکن ایک شخص اگر غافل اللہ پرواہ ہے، نیک کاموں کو ہاتھ نہ لگائے، معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرے، اللہ تعالیٰ کے غصہ اور ناراضی کی کوئی پرواہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور وعدہ وعید کے کو خاطر میں نہ لائے، پھر یوں کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا، دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، تو یہ امنیت یعنی امید اور آرزو ہے، رضا اور امید نہیں ہے، اور یہ ایک لاحاصل شے ہے۔ اس کو رجا حسن ظن کا نام دے دیا ہے نہیں، وہ اس سلسلے میں پھٹکارا جائے گا، وہ اس سلسلے میں بھٹکا ہوا ہے اور خطا و غلطی فہمی میں مبتلا ہے۔ یہ مضمون ایک شاعر یوں کا ہے، ترجو النجات ولم نہیں نرجل ہے، نرجو النجات لم نسلک مسالے کہا، اس شاعر نے مضمون میں لکھا ہے، نرجو النجات ولم نسلک مسالے کہا، ان السفینۃ لا تجری علی اليبس، ہم امید رکھتے ہیں نجات کے اور اس کے مسالک میں نہیں چل رہے ہیں، اس راستے میں نہیں چل رہے ہیں، امید کے راستے میں چل نہیں رہے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے ان السفینۃ، یہ کشتی نہیں جاری ہوتی ہے خشکی پر، یاد کریے اس مضمون کو سنا نہیں، نرجو النجات ولم نسلک مسالے کہا، ان السفینۃ لا تجری علی اليبس، ہم امید تم یہ ترجو ہے، تم نجات کی امید رکھتے ہو، یہ نجات کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، نرجو نہیں بلکہ ترجو ہے، کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی۔ میں کہتا ہوں کہ اس اصل و قاعدے کی تائید جس سے ہوتی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ عز وجل، یہ الامانی کہتے ہیں دانا وہ ہے، حدیث ہے دانا وہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کرے، معاملات کو بھی تابع کرے، اخلاقیات کو بھی تابع رکھے، حسابات کو بھی تابع رکھے۔ حضرت تھانوی کو طریق پر ہم لوگ ہیں، کہیں سفر کر رہے تھے، جو سامان کچھ زیادہ تھا، مجھے بہت یاد ہے، اللہ ہم سب کو ایسے کریں، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے ریل ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ ہمارے ایک گرو تھے، ایک پر بیٹھ گئے، چلے کسی نے آ کے کوئی گٹھری دیا، کہا اب اس سے پوچھو، دے ہوئے جس وقت میں نے معاملہ کیا تھا تم سے اس وقت گٹھری نہیں تھی، اب اسے پوچھے جائے جے تم لو نے میں نہیں جاؤں گا، سمجھ گئے؟ یہ ہے
مگر مظفر حسین صاحب کا ہے واقع ہے، انہیں نہیں دیتے. یہ بھی آنا چاہیے ہم لوگ، خاص طور سے میں کہتا ہوں، اب زندگی میں خاص طور سے کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں. اب یہ کبھی احتیاط کی بات ہے کہ لیکا وہ بیٹھ گیا، چل دیا چھانے پر، اب اسے ایک گٹھی لے آئے، مرائی لیتے گئی کا نہیں لوں گا. جب میں نے معاملہ کیا تھا اس سے تو اس وقت گٹھی نہیں تھی. اب اسے کہو تو لے کرو نہیں لے کرو. حکایت میں ہے، امیر روایت میں ہے، واقعہ پڑھی ہے. اسی طریقے سے تھانوی تشریف لے آئے تھے، کچھ سامان تھا، کہا مولانا سے ایک مل تولوا لو، کہا اپنے لوگوں سے. ایک کوئی ٹی راوی جو بھی اس کے ذمہ دار تھے، کہا حضرت میں ہوں نا، ڈرنا کی ضرورت نہیں، میں یہاں سے چلوں گا بڑا جنکشن پر تو میں رہوں گا. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد فلاں سے کہہ دوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فلاں سے کہہ دوں گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فلاں سے. پورا سفر لکھنؤ تک طے ہو جائے گا. لکھنؤ کے بعد وہ سفر اس کی بھی ذمہ داری لیجیے تو میں لکھنؤ کے بعد کس سے کہیے گا آپ؟ لکھنؤ تو سفر ختم، لیکن سفر ختم نہیں ہے، آگے کا سفر ہے. اب اس کی بھی ذمہ داری ہے تو میں نہیں کروں آج سماج. لہٰذا ہمارے خود دیکھا، میں نے قائم جی کے والد تھے، ہم لوگ کہیں جا چھوٹے تھے تو گئے، ایک ٹکٹ لیا، پھاڑ پھینک دیا. ہم نے کہا کیا انہوں نے ٹکٹ لے کے پھاڑ دیا. کہا فلاں وقت پر، اب لفظ میں فرق، بچپن کی بات ہے، لفظ میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم یہاں سے مئو تک گئے تھے، کسی نے ہم کو بیٹھا لیا تھا، مجبور ہم چلے گئے تھے، تو اس کا کرایہ تو نہیں دیا ہم نے. تو گورنمنٹ کے راج گئے اور اتنے کا ٹکٹ لیا ہے، اب فرق کر دیا، گورنمنٹ کے خزانے میں 2 روپیہ پہنچ گیا. قاری مبین صاحب کے والد مجھے خود یاد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس مرحلے میں بھی پاس کر دیں، پار بھی ہے اور پاس دونوں کر سکتے ہیں. چاہے وہ ریل ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے اکا ہو، سب اصول تو ایک ہی رہے گا. ایک ایک اصول ہے، وہی ریل کا بھی ہے، وہی ہوائی جہاز کا بھی ہے. بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے پاس فرمائے، اب وہاں کے مواخذے سے محفوظ ہے. القیس من دانا، حضرت فرما رہے ہیں دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو دین اور شرع کے تابع کر دے اور ماں بعد موت کے لیے ذخیرہ اعمال جمع کرے. اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے نجات اور جنت کی امیدیں رکھے. اس بارے میں حضرت حسن بصری کا یہ قول ہے کہ کچھ لوگ جو دنیا میں بخشش اور مغفرت کی امیدوں میں رہتے ہیں، نیک عمل کچھ نہیں کرتے، دنیا سے آخرت مفلس اور قلات جاتے ہیں. کچھ نہیں، امید سے تم کو کوئی امید سے کسی چیز کو امید نہ رکھو. ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر حسن ظن ہے کہ وہ ہم سے بہتر سلوک کرے گا. لیکن ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن ہوتا تو ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے. پھر قرآن شریف کی آیت پر حسن بصری کا ہے، فمن کان یرجو لقاء اللہ فلیعمل عملا صالحا. حسن بصری ہے، حضرت علی کے امتحان میں پاس ہو چکے ہیں. حضرت علی انہیں سے لیا تھا امتحان. کیا باز کرتے ہیں؟ ہم تمہارا امتحان لیں گے. امتحان لیا، کیا بتا اول چیز کیا ہے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو کیا کہا ورا، سب سے بہتر چیز پاس آئی. اور سب سے بدتر چیز کیا ہے؟ تمام. فوراً کہا جاؤ باز کرو، تمہارا اجازت دے دیا. زبانی امتحان دیا نا، نہ کتاب نہ کاغذ نہ کچھ نہیں. انٹرویو ایشو کرتے ہیں نا. ہاں، دوسری آیت یہ پڑھی، ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم
ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. یہی ہے یہ تھا تمہارا گمان تمہارے رب کے متعلق جس نے تمہیں ہلاک کر دیا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم. آگے کیا ہوگا؟ ارداکم ہے نقطہ رکھا ہوا ہے. فاصبحتم من الخاسرین میں سے ہو گئے. اب ہے مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہماری بقیہ کر چڑا دیں گے. بقر ضرورت تو ہوئی ہے ان چیزوں کو پیش نظر رکھ رہا ہے. چاہے جوان ہو یا سب بولی ہو جائے مولانا ہو جائے پیر ہو جائے درویش ہو جائے وزیر پکڑ گئے تھے میرٹھ والے صاحب کمانے پکڑ گئے تھے بھیج دیا جیل میں بہت ہو گیا قانون کے خلاف. یہاں بھی گوارا نہیں ہوتا یوں تو چلی رہا ہے سب. لیکن جیسے وہاں نہیں گیا. ہمارے ماموں ٹیچی تھے ٹھیک ہے بہت زبردست. ایک بہت بڑا آفیسر تھا انہیں ریلوے ہی کا آفیسر تھا. جو ٹیچی نے کہا بھائی اس کا چیک ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اتنا بڑا آفیسر کیا ہوگا ہم لوگ گزار میں کیا کچھ بھی ہم لوگ گئے. ماموں کا ایک واقعہ مشہور ہے. گئے کہا ٹکٹ تھا ہی نہیں. پھر آگے والا دن مجھے بات کی کیا ہوا ہے. یہ بڑی بڑی کی دن وہ بات ہے. ماموں نے ہمت کیا. ماموں ہمت کر کے اس کے پاس گئے اور اسے مارا. ٹھیک ہے اب آگے کیا ہوا اب یاد نہیں آتا ہے لیکن ہمت کیا گیا. سب کیجیے سرا گئے نہیں ہم گئے گا آفیسر ہے وہ کیا بابا کیا نہیں انہیں کی تو قانون ہے پکڑ بھی تو ہو سکتی ہے نہ جانے کا. اب کیا ہوا جیسے اللہ اللہ بہرحال آخر کا معاملہ اس سے کہیں اہم ہے. اے فاطمہ اپنے کو آگ سے بچاؤ ہے کہ نہیں. اے فاطمہ اپنے آگ تمہارا باپ وہاں کوئی کام نہیں آ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے فاطمہ اپنے کو آگ کر دی ہے نہیں اپنے کو آگ سے بچاؤ. اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے ایمان دے اور عمل دے اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہم کو نجات دے. اے فاطمہ کوئی فاطمہ تھی انہوں نے چوری کیا تھا. کوئی فاطمہ تھی وہ بھی صحابیہ تھے انہوں نے چوری کیا تھا. لوگوں نے آگے سفارش کیا ہے کہ فاطمہ وہ ہے چوری جو حد ہے وہ نہ کرے. کہا نہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا ہے کہ نہیں. فاطمہ بنت محمد وہ فاطمہ کی دوسری کی لڑکی تھی ان کو بھی کہا انہوں نے کہا کہ وہ فاطمہ فلاں کی بیٹی کہا بیٹی اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا. حد جاری کرو ہمارا یہ ہے دین مرشا یہ آخرت. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ عافیت دے ہمت دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ تعالیٰ آخرت کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے. وہاں کے محاسبہ کی توفیق دے. وہاں کے خوف اور خشیت کی توفیق دے. ربنا تقبل. بہت سی غلطیاں ہم لوگ سمجھتے ہیں پاک صاحب رہیں یہ سب چیزیں گرفت کی ہیں اور یہ سب چیزیں معصیت ہے. ربنا لا تزغ برحمتک یا